اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات کی روشنی میں انتہائی پرسوز خطاب آپ محترم جمیل صدیقی صاحب سے سن رہے تھے۔ اللہ نے آپ کی عظمت، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کا احترام اپنے بات سب سے زیادہ رکھا ہے، اور لوگ اسی چیز کو آپ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ آج کا اجلاس تمام انسانوں کے لیے دعوتی اجلاس سے پہلے یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں کا اجلاس اسی لیے رکھا ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو حب رسول سے سرشار کریں، پھر انشاءاللہ آپ کی اتباع کے ساتھ، آپ کے اسوے کے ساتھ ہم انسانیت تک پہنچیں گے۔ لیکن یہ لوگ جو حضور کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں، ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا، اپنے محبوب کا مرتبہ کیا رکھا، آپ کی ناموس اور آپ کی عظمت کیا ہے، اور آپ کی عظمت کے تعلق سے جب یہ امت، یہ شہدائیان جب اپنے غم اور غصے کا اظہار کرتے ہیں تو پھر جذباتیت کی گالی کیوں دیتے ہیں؟ آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ کے نبوت کے تعلق سے آپ کی جو عظمت ہے، آپ کی شان ہے، آپ کے ماننے والوں نے خلفائے راشدین اور صحابہ اور تابعین سے لے کر آج تک شریعت کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، ناموس رسالت اور شاتمین کے تئیں امت کا رویہ کیا ہے، اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں۔ شاتمین کو ایکسپوز کریں اور حضور کی ناموس کو امت کو بھی بتائیں اور عوام الناس کو بتائیں۔ مفتی عبدالسمیع قاسمی صاحب جو دہلی سے تشریف لائیں، آپ مجلس تعمیر امت کے صدر ہیں۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم: ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سربلندی پھر وفا کی دیکھنے میں آ گئی، سربلندی پھر وفا کی دیکھنے میں آ گئی، پھر وفا کے نام پر کچھ لوگ ہارے زندگی۔ ایک عشق مصطفیٰ ہے گر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ عزیزان محترم، آج کی عظیم الشان ناموس رسالت کانفرنس جو امت کے دیوانوں کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی ناموس کے تعلق سے کیا احکام قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں، تاکہ مسلمان بھی جان سکیں اور عالم انسانیت تک بھی اس کا پیغام پہنچ سکے۔ وہ بات جو ابھی آپ حضرات کے سامنے آئی، میں اسی کو دہراتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلے الفاظ میں نہیں، دبے الفاظ میں دل کا بغض نکالنے کے لیے یہودی قوم نے، جس کا بغض کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور تا صبح قیامت جاری رہے گا، لفظ راعنا استعمال کیا۔ صحابہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ کوئی بہت ہی عمدہ لفظ ہے، ہم بھی اسے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہودیوں کا استعمال کیا ہوا ورڈ
لفظ استعمال مت کرو، اس لیے کہ اس سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا اشارہ لیتے ہیں، اپنی محفلوں میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رائنا لفظ استعمال کیا، ہم زبان کو ذرا کھینچ دیتے ہیں اور راعی کہہ دیتے ہیں، جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چرواہے ہیں، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور قیامت تک کے لیے حکم بن گیا۔ اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی بات کو غور سے سنو، واسمعوا، ضرورت پیش آئے تو کہو انظرنا۔ عظمت رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی، جس کا ذکر ابھی جمیل صدیقی صاحب نے فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دیوانے، دونوں وزیر، ایک کا نام ابن خطاب، دوسرے بکر صدیق، اقرا بن حابس کو لے کر آواز ذرا تیز ہوئی مجلس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیات نازل فرمائیں اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والوں سے کسے اشارہ کیا جا رہا ہے؟ جو نبی کے غلام اور دیوانے ہیں، جو آپ کا پانی زمین پر وضو کا گرنے نہیں دیتے، جو آپ کے بالوں کو زمین پر بکھرنے نہیں دیتے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان نچھاور کرتے ہیں، ان سے کہا گیا عمر آج کے بعد تمہاری آواز اونچی نہ ہو، صدیق اکبر آج کے بعد آپ کی آواز اونچی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہتا ہے اخرج الینا یا محمد۔ دیہاتی تھا، سادہ تھا، نام لے کر پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ پکارو، تم مجھے نہیں دیکھتے، میں نے اپنے نبی کا نام لے کر قرآن پڑھو الف سے لے کر کے یا تک، قرآن پڑھو پہلی آیت سے لے کر کے آخری آیت تک، میں کبھی اسے یا ایھا المزمل کہہ کر پکارتا ہوں، کبھی یا ایھا المدثر کہتا ہوں، جب وہ چادر اوڑھ کر لیٹتا ہے تو یا ایھا المدثر سے خطاب کیا جاتا ہے، میں سراجم منیر کہتا ہوں، میں قمر منیر اسے کہہ کر پکارتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص نام لے کر نہ پکارے۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی ناموس کا کیسا قانون بنایا ہوگا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قانون بنا کر بھیجے اپنے نبی کو، چور جب چوری کر لے، مرد ہو یا عورت، تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ دنیا سے اگر چوری مٹانا ہے، ڈاکے کو ختم کرنا ہے، تو قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا کر دیا۔ یہ قانون جس دن زمین پر نافذ ہو جائے، اس دن زمانے سے چوروں کا صفایا ہو جائے۔ واللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک عام انسان کی آبرو کی حفاظت کے لیے قانون دے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ اگر کوئی شخص زنا کرے اور زنا کے بعد وہ عام پھر رہا ہو تو پھر اس کا قانون یہ ہے، اگر شادی شدہ نہ ہو، ثبوت پورے ہوں تو پھر اس کے کوڑے لگائے جائیں، اور اگر یہ شادی شدہ ہیں، جس قانون کا مطالبہ بھی پورا ہندوستان دلی کے لال قلعے پر اور انڈیا گیٹ پر کر رہا تھا، اس کے مطالبے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک پارلیمنٹ میں قانون پاس کر دو کہ مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی بیٹی بہو ماؤں کے عزت کے تعلق سے جو قانون اللہ نے بنایا ہے اسے صرف نافذ کر دیا جائے، سب کی آبرو محفوظ ہو جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کی عزت اور حرمت کی بقا کے لیے آئے، ان کے لیے قانون لے کر آئے۔ کوئی شخص ناحق کسی کا سر نہ اتارے، قتل نہ کرے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا قانون بنایا، وہ باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہیں، اور بس سب کچھ کتابوں میں لکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو یہ بات بتا دیں ہم تمام دنیا کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہاں خواہش کا گدر بھی نہیں ہوتا، وہاں دل کی آرزو اپنے لیے نہیں ہوتی، جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی عزت کے تعلق سے جو قانون بنایا، اس قانون کو نافذ کیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور وہ قانون کیا ہے وہ سنیے۔ دو شخص جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ کرانے کے لیے، ایک یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے۔ حق پر یہودی ہے، فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں کیا، دلائل سن کر، شواہد دیکھ،
یہ مسلمان جو باطل پر تھا، اس نے سوچا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اسلام کے مقابلے میں سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، آیا اور آ کر کہا فیصلہ تو ہو چکا ہے، آپ سے بھی فیصلہ چاہتے ہیں، شاید کوئی صلح کی گنجائش نکل آئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گھر میں تشریف لے گئے، شمشیر بے نیام لے کر آئے۔ یہ جو اسلام کا دعویٰ کر رہا تھا، جو مسلمانیت کا راگ الاپ رہا تھا، اس کا سر قلم کر کے یہ کہا جا اپنی برادری کو جا کر کہہ دے، عبداللہ بن ابی اپنے سردار سے جا کے بتا دے تمام، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے، آپ کے فیصلے کی توہین کرے، آپ کے فیصلے کے بعد کسی دوسرے کا فیصلہ مانے، عمر ابن خطاب کا فیصلہ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی زندگی کی سانسیں روک دی جائے۔ اب کیا ہوا ہوگا؟ آج کی میڈیا سے اندازہ لگا لیجئے۔ جو کچھ ہوا 1400 سال پہلے، اس کی دھمک عرش اعظم تک پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری، نازل فرمائی اور اپنے نبی سے کہا، اور قیامت تک کے لیے وہ قانون، آئین، دستور، کانسٹیٹیوشن، سمویدھان بن گیا ہے جو ایک ایک مسلمان کے لیے ماننا ضروری ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی تیرے رب کی قسم، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، نہ آج نہ کل نہ قیامت کی صبح تک، جو آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے، جو آپ کے قلم سے لکھے ہوئے فیصلے کو نہ مانے، اور ماننا ہی نہیں ظاہری طور پر بھی مانے، دل کی دنیا میں بھی اس کے کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ فلا وربک حتی یحکموک، جب تک آپ کے فیصلے کو نہ مان لے، فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور وہ آپ کے فیصلے سے پوری طرح متفق بھی ہو۔ یہ پہلا فیصلہ تھا گستاخ رسول کے سلسلے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دربار رسالت سے فیصلہ آیا۔ اس کے بعد مدینہ کی دھرتی پر دیکھے، جب فاتحانہ شان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 قیدیوں کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ کی طرف لا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نضر بن حارث پر پڑی۔ یہ وہی نضر بن حارث ہے جو مکے کی گلیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، جو قرآن کے مقابلے پر ناچنے گانے والی طوائفیں اور رنڈیاں لے کر آیا تھا۔ یہ وہی نضر بن حارث ہے جو اپنے یہاں منڈلیاں لگاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے بحیثیت محمد ابن عبداللہ مجھے کچھ نہیں کہا ہے، لیکن رسول ہونے کی حیثیت میں اور قرآن کے مقابلے پر یہ کچھ افسانے اور ناول و طوائف لے کر آیا تھا۔ حضرت علی کو اشارہ کیا، اور حضرت علی شیر خدا علی مرتضیٰ نے اپنی شمشیر ذوالفقار نکالی اور اس کا سر قلم کر کے پوری امت کو پیغام دیا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کا فیصلہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد جب سے آگے بڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عقبہ بن معیط، یہ کون عقبہ بن معیط ہے؟ یہی وہ بدبخت ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر اونٹ کی اوج رکھی تھی نماز کی حالت میں۔ یہی وہ بدبخت ہے جس نے ابی بن خلف کے کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور پر، رخ انور پر تھوک دیا تھا، اور جسے فرشتوں نے آنکھ بنا کر اس کے چہرے پر دے مارا تھا، جس سے اس کے چہرے پر داغ لگا تھا۔ عقبہ بن معیط کی طرف آپ نے اشارہ کیا، حضرت علی سے کہا 68 قیدیوں کو کچھ نہیں کہنا ہے، ان کی مشقیں بھی کھول دینا ہے، ان کو کھانا بھی دینا ہے، لیکن یہ جو گستاخ رسول ہے اس نے رسالت کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی ہے، اس کا سر قلم کیا گیا۔ اب تک تو آپ سنتے آئے ہوں گے کہ 70 قیدی تھے، 70 نہیں 68 رہ گئے تھے۔ کتنے؟ 68، اور 2 کی لاشیں پیڑوں پر ٹنگی رہیں۔ کیوں ہم کوئی جرم کر رہے ہیں؟ انڈیا گیٹ پر ایک بچی کی موت کے بعد، اس کی عصمت دری کے بعد پورا ہندوستان سراپا احتجاج بن جائے کہ انہیں پھانسی کی سزا دو، انہیں سولی کی سزا دو، انہیں پھانسی کی سزا دو، انہوں نے ایک بچی کے ساتھ ظلم اور ستم کیا ہے، ہم بھی اس مطالبے میں شامل ہیں۔ تو کہ آج محمد کے غلام، پوری انسانیت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ اس سزا کو بیان بھی نہ کر سکیں؟ اگر ایسا ہم نہ کر سکے تو میرے عزیزو دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور آگے آئیے، فتح مکہ۔ فتح مکہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، لیکن تاریخ گواہ ہے، سیرت ابن ہشام ہو یا ابن اسحاق، سیرت حلبیہ ہو یا سیرت مصطفیٰ، رحمت العالمین ہو یا کوئی اور سیرت،
تمام کے تمام اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو معافی کا اعلان کیا، لیکن تقریباً 15 یا 16 وہ لوگ تھے جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی شامل تھیں، جنہیں آپ نے فرمایا کہ یہ واجب القتل ہیں، اس لیے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ ان میں عبد العزیٰ ابن اخطل بھی تھا، ابن خطل بھی تھا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی تھی۔ اس نے 2 اپنی باندیاں اور لونڈیاں صرف اس لیے کرائے پر خرید رکھی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ کہاں تھا؟ خانہ کعبہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کسی نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خانہ کعبہ میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ عبد العزیٰ ابن خطل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹا ہوا ہو، مقام حجر اسود پر ہو، مقام ابراہیم پر کھڑا ہو، اسے وہیں قتل کر دیا جائے۔ لہذا سعید بن حریث، سعید بن حارث اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دونوں آگے بڑھے۔ حضرت سعید تیزی سے آگے بڑھے اور اس کا سر اتار کر قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ گستاخ رسول کی سزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد بھی متعین کر دی ہے، حضرت عمر کے فیصلے کے بعد اللہ نے طے کر دی ہے اور فتح مکہ پر بھی طے کر دی ہے۔ انہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں کرنے والی اس کی 2 باندیاں تھیں، ایک نے معافی مانگ لی اور دوسری کا سر قلم کیا گیا۔ ایک عورت ہے جس کا نام اسما ہے، یہودیہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس نے پھر آپ کی شان میں گستاخی کی۔ ایک صحابی ہیں، نابینا صحابی، ایک نابینا صحابی ہیں عمیر ابن عدی، انہوں نے دل میں منت مانی کہ اگر میں واپس لوٹا تو یا تو خود جام شہادت پی لوں گا یا پھر اس دریدہ دہن زبان سے گندگی اگلنے والی آقا کی شان میں گستاخی کرنے والی عورت کو دنیا سے جہنم میں رسید کر کے رہوں گا۔ یہ صحابی نکلے، رات کے اندھیرے میں گئے۔ اسلام کے ماننے والے ظلم اور ستم نہیں کرتے، تاریخ بتاتی ہے نابینا صحابی نے جب عورت کو ٹٹول کر دیکھا تو اس کے آس پاس اس کے بچے بھی تھے، اس نے ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا، اسلام بچوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے سینے میں تلوار اتار کر اس صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا اللہ کے رسول میں آپ کے کلیجے کی ٹھنڈک کے لیے اس طرح روانہ ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا مجھ پر کوئی مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينتطح فیہ عنزان، ارے 2 مینڈے اور 2 بکریاں بھی اس سلسلے میں آپس میں جھگڑا نہیں کریں گی، بحث مباحثہ نہیں کریں گی۔ جب حضرت عمر ابن خطاب نے یہ کہا اس نابینا کو دیکھو کیا کارنامہ انجام دے کر آیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نابینا نہیں بلکہ اس کی دل کی آنکھیں گلی ہوئی ہے اور اس سے بصیر اور بینا کہو۔ یہ ہے فیصلے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغیب فانظروا الى عمیر ابن عدی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس شخص کو دیکھو، اس کے چہرے کا دیدار کرو جس نے غیبوبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول کی مدد کی ہے، تو عمیر ابن عدی کو دیکھو، عمیر ابن عدی کو دیکھو۔ یہ فیصلہ تمام جہانوں کے سردار کا ہے، اس فیصلے کو ایک ایک مسلمان اچھی طرح نافذ کر لے، اپنے جسم پر لکھ لے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے دور ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان انصار صحابہ کو، بدری صحابہ کو، جو ان کا اصول تھا کہ بدرین صحابہ کو میں جنگوں میں نہیں جھونکوں گا، بدری صحابہ کو مدینہ سے باہر نکالا، بنو حنیفہ کی طرف بھیجا، جنگ یمامہ ہوئی اور اس میں قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، قرآن کے مبلغ اور قرآن کے داعی شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ سے لے کر آخری جنگ غزوہ تبوک تک جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس سے 4 گنا لوگ شہید اس میں ہوئے، اور مسیلمہ کذاب کا خاتمہ ہوا۔ فیصلہ کیا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے دور خلافت میں آپ کو خبر ملی کہ ایک شخص
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح گستاخی کرتا ہے کہ نماز میں سورہ عبسہ و تولی پڑھتا ہے. اسے بلایا گیا، ارے یہ نماز میں آیت کیوں پڑھتا ہے؟ یہ آیت اس وقت اتری تھی کہ جب عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہیں وہ آپ کی مجلس میں تھے، آپ قریش کے چودھریوں سے سرداروں سے گفتگو فرما رہے تھے. آپ نے سوچا یہ تو اپنے گھر کا دیوانہ ہے، ذرا ان کی طرف توجہ کر لوں. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری عبس و تولی ان جاءہ الاعمی. تو اس شخص نے یہ کہا کہ مجھے ذرا مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے، اس لیے حضرت عمر ابن خطاب نے کہا چونکہ اس میں یہ بات ہے کہ اس شخص نے چہرہ پھیر لیا، رخ انور پہ جلال آ گیا، لہذا تو اس سے مزے لے رہا ہے. اس سر کو بلایا اور فیصلہ عمر ابن خطاب نے اس شخص کے بارے میں یہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے. آئیے خلیفہ ہارون رشید جو عباسی خلیفہ ہے، امام مالک کا دور ہے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا. کہا کہ علماء عراق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے سلسلے میں کوڑوں کی سزا متعین کی ہے. تو حضرت امام مالک غصے سے ابھر آئے اور یہ کہا کہ ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، اس امت کی زندگی ہی کیا ہے، اس امت کی حیات ہی کیا ہے، اس امت کا جینا ہی کیا ہے کہ جس کے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہو. اور آپ نے فرمایا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے، اس کے سوا کوئی اور سزا نہیں ہے. رہی کوڑوں کی سزا تو وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے. یہ امام مالک کا فتویٰ. عمل ان بادشاہوں کا بھی لے لیجئے جو بادشاہ گو کے خلیفہ راشد نہ تھے. موسیٰ بن مہدی عباسی خلیفہ ہے، اس کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا گیا کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش کو برا کہا. قبیلہ قریش کو برا کہنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد اس خلیفہ نے جس کو ہادی کہا جاتا تھا اسے بلایا اور بلا کر علماء سے پوچھا، علماء بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ علماء نے کہا کہ ہاں اس کے قتل کا فیصلہ ہے، یہی علماء کا فیصلہ ہے، یہی تمام انبیاء، یہی تمام امت کا اجماع ہے. اس بادشاہ نے یہ کہا ارے قبیلہ قریش ہی کافی تھا، چہ جائے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس کا سر قلم کیا گیا. اور آگے چلے آئیے، پوری امت 1400 سال سے متفق چلی آ رہی ہے. نور الدین زنگی کا زمانہ ہے. 2 عیسائی نقب لگاتے ہیں، سرنگ کھودتے ہیں تاکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کو نکال کر لے جائیں. خود سرور دو عالم نور الدین زنگی کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں نور الدین میرے جسم کو، میرے مقدس جسم کو تو ان کیری آنکھوں والے سے مجھے بچا لے. نور الدین زنگی نے تلاش کیا. جب تلاش کیا گیا تو ان کے مسلح کے نیچے ایک پتھر رکھا ہوا تھا. پتھر کے نیچے سے سرنگ نکلی ہوئی تھی جس سرنگ کے ذریعے سے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک تک پہنچ جانا چاہتے تھے. نور الدین زنگی نے ان دونوں کو جنہیں خواب میں دیکھا تھا پکڑا، گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد ان کو اپنے ہاتھ سے ختم کیا، اور یہی نہیں کہ ختم کیا بلکہ شام کو ان کی لاشوں کو آگ کے حوالے کر دیا. امت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آیا. 1186 میں ایک شخص نے، ایک عیسائی نے مسلمانوں کے کارواں کو لوٹا، قافلے پر حملہ کیا. جب انہوں نے درخواست کی اور یہ کہا کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں آزادی دے دو، تو اس نے حقارت کے ساتھ یہ کہا ادعو محمدن ینصرک، اپنے محمد کو کیوں نہیں بلاتا وہ تیری مدد کو آئیں. اسی دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ طے کر لیا آج کے بعد آرام چارپائی پر نہیں، گھوڑے کی پیٹھ پر ہوگا. آج کے بعد کھانا 2 وقت نہیں، 1 وقت کھاؤں گا جب تک یہ ثابت نہیں کر دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنے نبی کی غیرت کا کس طرح انتقام لیتے ہیں. وہ گھڑی اور وہ لمحہ آیا کہ جب یہ گرفتار ہوا جس کا نام ریجینالڈ تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تمام عیسائیوں کو امن ہے، تمام یہودیوں کو امن ہے اور سب کے امن کے ساتھ، لیکن یہ شخص چونکہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر چکا ہے،
اس لیے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، میں آپ سے مدد کا طلبگار ہوں، آپ کے رب سے مدد کا طلبگار ہوں۔ اپنی تلوار نکالی، امن کے اس صلح کے پیغامبر نے یہ پیغام دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا جہنم میں جا کر ہی رہے گا۔ آخری بات، میرے پاس پوری تفصیل تھی جو 2 صفحوں پر تحریر کر کے لایا تھا، لیکن نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی، گھٹ کے مر جاؤں یہی مرضی میرے سیاد کی۔ آؤ 20ویں صدی کا یہی ہندوستان جو منقسم نہیں ہوا تھا، جس میں یہاں کتاب لکھی جاتی رہی، رگیلہ رسول کے نام سے کتاب لکھی۔ 1860 تک جب تک مغلیہ حکومت تھی، قانون یہی تھا عدالتوں کا۔ 1860 میں آ کر انگریزوں نے اس قانون کو تبدیل کر دیا۔ یاد رکھے دنیا، قانون بدلا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کا بنا ہوا قانون، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنا ہوا قانون کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جب عدالتوں میں قانون تبدیل کیا گیا تو محمد کے شیروں نے، محمد کے دیوانوں نے، محمد کے غلاموں نے اپنے ہاتھ میں یہ قانون لے لیا، اور اس وقت جب کتاب رنگیلا رسول پرکاشت میں آئی، پرکاشن ہوا اس کا، تو پورا ہندوستان اکٹھا ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر علامہ اقبال، جناب شفیع، تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے احتجاج شروع کیا تو انگریزوں نے دفعہ 144 لگا دی۔ لاہور میں کھڑے ہو کر عطا اللہ شاہ بخاری نے پکار کر کہا، پڑا دل جلوں سے فلک کو کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ اور یہ کہہ کر یہ کہا کہ دفعہ 144 اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں، اور پھر پکار کر یہ کہا، اے نوجوانوں، عائشہ تمہاری چوکھٹ پر دامن پھیلا کر بھیک مانگ رہی ہیں، حضرت ام حبیبہ تمہاری طرف دیکھ رہی ہیں، حضرت خدیجہ کا دل ٹکڑے ہے۔ وہ پکار کر یہ کہتا ہے کہ محمد کے غلاموں تم کہاں سوئے ہوئے ہو؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک 19 سال کے نوجوان کو، جو معمولی ایک نجار کا بیٹا تھا، تالے من کا بیٹا تھا، علم الدین تھا، علم فقہ کے رموز سے واقف نہ تھا، وہ کوئی فلسفی نہ تھا، وہ کوئی محدث اور فقی نہیں تھا، کسی مسجد کا امام اور کسی خانقاہ کا شیخ اور مرشد نہیں تھا۔ اس نے طے کر لیا کہ میں بھی محمد بن مسلمہ بن کر دکھاؤں گا جو کعب بن اشرف کا سر لے کر آئے تھے، میں بھی عبداللہ بن عتیق بن کر دکھاؤں گا کہ جو ابو رافع کے قلعے میں خیبر میں داخل ہوئے تھے اور نبی کے چہرے کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ لہذا انہوں نے اس رنگیلا رسول کے چھاپنے والے کو، اس کے پرشاسن کرنے والے کو وہ سبق سکھایا جو ابو افق یہودی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سالم بن عمیر نے سکھایا تھا۔ اور اس وقت پورے ہندوستان نے غازی علم الدین کے جنازے کو شہید کا جنازہ قرار دیا تھا۔ یہ 1929 کا واقعہ ہے کہ تاج شہادت پہن کر وہ ناموس رسالت پر قربان ہو گیا۔ لہذا امت کا رویہ تمام صدیوں میں، تمام قرنوں میں یہی رہا ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو، کوئی بھی ہو، وہ سلمان تاثیر ہو یا اس کا کوئی باپ، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ، ہر دور، ہر قرن، ہر صدی میں اگر کوئی کعب بن اشرف اٹھے گا، کوئی ابو رافع کھڑا ہوگا، کوئی اسما یہودیہ جنم لے گی، کوئی بشر نام کا منافق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی توہین کرے گا، تو نہیں معلوم ہمیں کہاں سے، کس جگہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ شعر گنگناتے ہوئے کسی نوجوان کو کھڑا کرے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، سربلندی پھر وفا کی دیکھنے میں آ گئی، پھر وفا کے نام پر کچھ لوگ ہارے زندگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔